أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد. محترم بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرام ہے کہ اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء سید معصوم امام مظلوم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، آپ کا ذکر خیر سننے کے لیے، آپ کے ذکر شہادت سننے کے لیے، آپ کے فضائل سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں فوت ہوا وہ مومن مرا، اور جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے۔ تو محترم حاضرین، تو یقیناً ہم حضرت حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں کثیر قلیل تعداد میں کیوں نہ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، لگاؤ اپنی نسبت، اپنی وابستگی کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس سعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنے۔ محترم حاضرین، میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن پاک کے دو مختلف سورتوں کی آیات جن کا سیدھا سادہ ترجمہ کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں شہدائے کرام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہیں، تم کو اس کا شعور نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گمان بھی مت کرو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان پر مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو، قیاس بھی مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں خدا کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، شہداء کا یہ مرتبہ ہے۔ شہید کا خطرہ خون، ایک عام شہید کا خطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور شہید کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شہیدوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سبز پرندوں کے خالد میں جگہ عطا فرماتا ہے، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں پرندوں کی شکل۔ اتنا بڑا مقام شہید کا، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں، اپنے اوپر ان کو قیاس کرنا، شہید کا بڑا مرتبہ۔ تو محترم حاضرین، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں عام شہید کے تعلق سے، جو اسلام کی خاطر مارے جاتے ہیں، عام شہید کا مرتبہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں مردہ مت کرو، انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی کو بڑا مقام عطا کرنا چاہتا ہے، کسی کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عزت و افتخار کی منزلوں پر فائز کرنا چاہتا ہے، تو یہ قول ہے، یہ کہاوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی آزمائشوں سے، بڑی مشکلات سے، مشقتوں سے اس کو گزارا جائے۔ جن کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، امتحانات میں ڈالتا ہے، ابتلا اور آزمائش کے سفر سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا جو مرتبہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ابتلا و آزمائشوں سے گزرتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد کے درجے والے جو ہوتے ہیں ان کو ان پر آفات و بلیات اور آزمائشوں سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، کسی چیز کو مرتبہ پانا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو انسان کو بڑی آزمائشوں سے، امتحانات سے، ابتلا و آلام سے گزارا ہے۔ اگر آپ اور ہم دیکھیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سرما جو آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، وہ سرما ایک طور کا پتھر ہے، کوہ طور کا پتھر ہے، اس کو بڑی سخت ابتلا و آزمائش سے گزار کر، کھرل میں پیس کر، رگڑ کر اس کو جب باریک بنایا جاتا ہے تو تب وہ آنکھوں کی زینت بنتا ہے، آنکھوں میں سجایا جاتا ہے۔ تو سرما کو بننے کے لیے، آنکھوں میں زینت حاصل کرنے کے لیے، آنکھوں میں مقام پانے کے لیے اس کو ابتلا و آزمائش سے گزارا۔ انگوٹھیوں میں جو نگینہ جڑا جاتا ہے وہ ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو تراش کر، خراش کر، جب اس کو بڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، تراش کر، خراش کر، کاٹ کر، تب کہیں وہ جا کر نگینہ، وہ نگینہ انگوٹھی کی زینت بنتا ہے۔ تو محترم حاضرین، دنیا کا یہ دستور ہے، قانون فطرت ہے، دستور قدرت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بڑا مقام کر عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے ہی آزمائشوں سے، ابتلا سے، امتحانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو گزارتا ہے۔ چنانچہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا تو کتنے ابتلا و آزمائشوں سے ان کو گزارا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا سے بڑے دو جہاں فقر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ابتلا و آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کتنی مخالفتوں سے گزرنا پڑا، تب کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الانبیاء بڑے امتحانات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر، تبلیغی جدوجہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی آزمائش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارا۔ احد کا جو معرکہ پیش آیا، کیسے آزمائش سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون فطرت، دستور قدرت ہے کہ جس کو جو بڑا مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو اتنے ہی ابتلا و آزمائشوں سے گزارا ہے۔ چنانچہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ یوں ہی کسی کو بڑا مقام نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہیں آزمایا جائے، ڈر سے آزمایا جائے، خوف سے آزمایا جائے، بھوک سے آزمایا جائے، پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، ابتلا و آزمائش کے نئے مشکلات سے آپ کو جو گزارا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے آپ کو آزمایا جائے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے نقصان سے آپ کو آزمایا جائے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ
ابتلا میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ ایسے ہی نفوس قدسیہ کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم ربی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کے درود ہیں، اللہ کی صلاۃ ہے ان پر، اللہ کی رحمت ہے ان پر، اور وہی لوگ ہدایت میں، واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت میں۔ تو محترم حاضرین، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ اور ہم حضرت سیدنا امام حسین کا حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین کو ڈر کے ذریعے جو آزمائے مدینے میں تھے، ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کا ناخلف بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوا، اور اس نے تخت نشین ہوتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا کہ جتنے گورنر سے اپنی اپنی ریاستوں کے ان کو لکھ بھیجا کہ آمد المسلمین سے میرے نام کی بیعت لی جائے، خصوصاً بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بچنے میں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خاص طور سے ان لوگوں سے میرے نام کی بیعت لو، اور اگر انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس تو محترم حاضرین، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ ولید بن عقبہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا حضرت امام حسین کو دارالامارت بلا کر نامینلی خانہ پوری کرنے کے اعتبار سے بلا کے سمجھایا کہ یزید کا ایسا حکم ہے، آپ امام علی خان آپ اس پہ سوچیے۔ تو محترم حاضرین، حضرت امام علی خان نے جواب دیا کہ یہ تو مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ ایسا شخص جو خلافت کا کسی طرح سے مستحق نہیں، جو قانون شریعت کے خلاف کام کر رہا، جو حدود اللہ کو بھلان رہا، جو فاسق اور فاجر ہو، جو پلید ہو، کھلے عام شراب پیتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، محرمات سے نکاح کو جائز قرار دے رہا ہے، ایسے کئی ایسی برائیاں جو اسلامی شریعت کے خلاف تھی، ایسا شخص کو اگر میں خلیفہ تسلیم کر لوں، خلیفہ مان لوں، بادشاہ مان لوں، تو پھر اسلامی نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ دنیا ساری یہ سمجھے گی کہ امام حسین نواسہ رسول نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو یزید کے ہر غلط کام کو سند جواز مل جاتی کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کی ہے۔ یزید کی بیعت اسی وقت کی حضرت امام حسین نے جبکہ وہ اسلام پر آمین۔ تو اگر آپ بیعت کرتے تو آپ کا ہر عمل یزید کے لیے سند جواز بن جاتا بننے کی، اور اسلامی نظام میں رخنہ اندازیاں ہونا شروع ہو۔ حضرت امام نے فرمایا کہ یہ ایسا ممکن نہیں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، سر کٹا سکتا ہوں، لیکن سر جھکا نہیں سکتا ہوں، ایسے میں تو آپ کو ڈرایا، دھمکایا، تو ڈر کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ پھر اور تھوڑا ہم آگے بڑھے، والجو، بھوک سے آپ کو آزمایا گیا۔ 2 محرم جب آپ پہنچے کربلا کے میدان میں، حر بن ریاحی آپ کو گرفتار کر کے کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا، عمر ابن سعد کی سرکردگی میں ایک لشکر 22,000 کا بھیجا حضرت امام حسین کے 72 نفوس قدسیہ سے لڑنے کے لیے۔ یہ سن
61 ہجری کا واقعہ ہے، کربلا کا جو واقعہ پیش ہے، واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ جو ہی انتقال ہوا، یزید نے نامے بھیج کر بیعت طلب کی، تو آپ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں مدینے میں رہوں اور اسرار بڑھنے لگے گا تو مدینے کی بے حرمتی ہوگی، لوگ میرے چاہنے والے میرے ساتھ ہو جائیں گے، جنگ کا معاملہ پیش ہے اور حرم رسول جنگ سے لہو لہان ہو جائے گا، لالازار ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ حرم پاک کی بے حرمتی ہو۔ چنانچہ 4 شعبان 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام، مدینے کے بڑے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، سبوں نے فرمایا کہ ایسے موقع پر آپ کا مکہ معظمہ جانا مناسب رہے گا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 4 شعبان سن 60 ہجری کو مکے کے لیے روانہ۔ مکہ پہنچنے پر سارے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تو محترم حاضرین، تو کربلا پہنچنے میں مکہ مکرمہ سے جب آپ کے نام پر 150 خطوط کوفیوں کے متواتر آئے اس مضمون سے کہ یزید پلید ہے، ناہنجار ہے، ناقلف ہے، حدود اللہ کو پامال کر رہا ہے، ایسے میں آپ نواسے رسول ہیں، آپ امامت کے مستحق ہیں، آپ خلافت کے مستحق ہیں، آپ تشریف لا کر یزید پلید کے ظلم و ستم، جور و وفا سے ہم کو جو بچائیے۔ ایسے کئی خطوط حضرت امام حسین کو مکہ میں وصول ہونے لگے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 150 کا 200 خطوط حضرت امام حسین کے پاس۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا گیا، مکے کے بڑے بڑے صحابہ سے، مکے کے بڑے صحابہ نے جانے سے آپ کو روکا، کہا کہ صوفی لایوفی ہوتے ہیں، اعتماد کے قابل نہیں رہتے، بھروسے کے قابل نہیں رہتے، آپ کا جانا وہاں پہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام حسین نے ان صحابہ کے سامنے یہ 150 خطوط رکھے کہ میں کس بنا پر کون سا شرعی ہیلا بنا کر اپنے آپ کو کوفہ جانے سے روکوں۔ ایک خط میں کچھ خطوط میں ایسے مضامین بھی آئے، تاریخ شہداء کربلا میں وہ مضمون لکھا ہوا، لکھا کوفیوں نے کہ امام ہم آپ کو برحق مانتے ہیں، آپ کو اپنا ہادی مانتے ہیں، اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے، ہماری رشد و ہدایت نہیں کریں گے، ظالم کے ظلم و عدوان سے ہم کو نہیں بچائیں گے، تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کا دامن پیر ہوں گے، آپ کے نانا کا دامن مبارک پکڑ کر پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے سے رشد و ہدایت کے طلبگار ہوئے تھے، رہبری اور رہنمائی کے طلبگار ہوئے تھے، ظلم و عدوان سے بچانے کے لیے آپ کے نواسے سے ہم نے درخواست کی تھی، لیکن آپ کے نواسے نے ہماری درخواست رد کر دی۔ ایسے مضمون کے خطوط حضرت امام حسین کے پاس آئے، وہ خطوط صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضرت حسین نے پیش کیا کہ ایسے خطوط آنے پر میں کیسے رکوں، کیسے میں کوفہ جانے سے اپنے آپ کو روکوں۔ حضرت امام حسین کوفہ جا رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے خروج کیا وقتی حکومت کے خلاف، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسے لوگوں کے ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے۔ خروج کہتے ہیں، مولانا طاہر القادری صاحب خروج کی تعریف بتاتے ہیں، خروج کسے کہتے ہیں؟ حکومت وقت کے خلاف مسلح چھاپا مار جنگ کرنا، مسلح جنگ کرنا، اسلحے کے ساتھ لڑنا، ایک گروپ بنا کر لڑنے کو خروج کہا جاتا ہے، بغاوت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ کیا فوج تھی، جب آپ کوفہ جا رہے تھے تو صرف آپ کے محرمات، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے قریبی رشتے دار، آپ کی بھاوجیں، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، تقریباً 72 نفوس قدسیہ کا قافلہ جن کے پاس ہتھیار نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، تو آپ کو کہا جا رہا ہے۔ تو بعض مکاتب فکر کے لوگ اللہ ان کی عقل پر پردے ڈال دیا ہے، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، کہ جو فاطمہ میرا بیٹی میرے بدن کا گوشت کا ٹکڑا ہے، من اذاها فقد اذانی، جو اسے ایذا پہنچائے گا، جو اسے تکلیف پہنچائے گا، گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائی، وہ مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو محترم حاضرین، کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خوش ہوں گی ایسا عقیدہ رکھنے سے، ایسی فکر رکھنے سے، ایسی سوچ رکھنے سے کہ حضرت امام حسین خلافت کے لیے جا رہے تھے، منصب کے لیے جا رہے تھے، دولت کے لیے جا رہے تھے، امارت کے لیے جا رہے تھے؟ خدا کی قسم، اگر حضرت امام حسین کو امارت مطلوب ہوتی، خلافت مطلوب ہوتی، تو مدینہ پاک کو آپ نہیں ترک فرماتے، مدینہ پاک کو آپ نہیں چھوڑتے، چونکہ مدینے میں پورے آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کے والد گرامی کے چاہنے والے تھے۔ مدینے میں ایک بڑی لڑائی، اگر آپ کو امارت مقصود ہوتی، خلافت مقصود ہوتی، تو آپ مدینہ نہیں چھوڑتے، مکہ نہیں چھوڑتے۔ محترم حاضرین، حضرت امام حسین امارت کے لیے، خلافت کے لیے نہیں تشریف لیتے، بلکہ کوفیوں کے 150 خطوط پر رشد و ہدایت کے لیے، یزید پلید کے ظلم و جور و جفا سے بچانے کے